بیوی کے رشتے کو بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامد کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، بعض خامد ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے، بیوی اپنے خامد کو سب سے زیادہ عزت دے۔ حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامد اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے، ان سے نسل چلنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بیوی کے ذمہ خامد کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامد کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامد کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے۔ یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں، کوئی خواب نہیں سنا رہا ہوں، کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ ساس سورا کے دائیں سرتے نہ آ پاوے۔ شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامد کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے۔ اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں، یہ حق تلفی نہیں، اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے۔ اگر یہ ساس کے بھی سنیں، سسر کے بھی سنیں، نندوں کے بھی سنیں، دیور کے بھی سنیں، پھر تیری بھی سنیں، تو یہ تو پاگل ہے، یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ ساسا آکھے، رات کو روئے گی سو رہے آکھے، اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھے ہے۔ تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں۔ ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی؟ کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے۔ 3 سال کا بچہ سکول میں ڈالنے لے بلا سکول والوں کیڑی فکر ہے، انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڈاونا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو، گلے سے لگا کے رکھو۔ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو، 10 سال میں جا کے نماز کہو۔ 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں سکولوں میں، اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میری اب بیتی ہے، اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا، ورنہ میں تو بالکل باغی ہوتا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو۔ تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ وہ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے، اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں، جلی کٹی، کبھی ساس کہہ رہی، کبھی سسر کہہ رہا، کبھی بہنیں، کبھی دیور، تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامد کو لے کے نکل جاتی، ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے۔ ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے، خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی۔ اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے، مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا، 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت ہے، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا۔ بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام، تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا، انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا۔ دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو، عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں، تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ۔ اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں،
فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں. اور ایک اور بات, جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا, اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا, تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا, یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں, عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے, اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو, پہلا روپ اس کا بیوی بنا, پھر وہ ماں بنی, پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے, پھر بہن کا روپ ہے, پھر خالہ ہے, پھوپھی ہے, دادی ہے, نانی ہے, ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو, اسے خوار نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے, اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں, خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں, خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں, اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں, اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ, وہ جھینپ کے کہنے کے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا, تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں, ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا, میسج ہے نا. ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے پر سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا, وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے, تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا, سارا کھایا نہیں جاتا تھا. تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر, جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے, جہاں ہونٹ لگائے پہ گلاس رکھ دیا. بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے, جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہ میرے نبی کی معاشرت ہے, یہ میرے نبی کی زندگی. گھر میں جھاڑو دیتے, اپنے کپڑے خود دھوتے, کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے, خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے. گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے, صفائی کرتے, گھر والوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے. بھائیوں بہنوں, ہم بھلا چکے ہیں. بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حقدار. بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے. شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے. ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں, بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں.
لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا۔ عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلکا، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، تو تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔